يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں وہ سلسلہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا. آج کے درس میں گناہ کا جو انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے اس کا ایک اثر بیان کر کے اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کریں گے. حضرات و خواتین، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَمِنْهَا حِرْمَانُ الرِّزْقِ وَفِي الْمُسْنَدِ أَنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَكَمَا أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ مَجْلِبَةٌ لِلرِّزْقِ فَتَرْكُ التَّقْوَى مَجْلِبَةٌ لِلْفَقْرِ فَمَا اسْتُجْلِبَ رِزْقٌ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاصِي. یہ ادا دوا کی عبارت ہے. اس کا ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ حدیث کی سند اور وغیرہ انشاءاللہ جو ہے وہ بحث کریں گے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی پر گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مسند احمد کی حدیث کا حوالہ ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندہ رزق سے جو ہے محروم ہوتا ہے جبکہ وہ گناہ کو انجام دیتا ہے. اور آگے کہا وَكَمَا أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ مَجْلِبَةٌ لِلرِّزْقِ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اگر اختیار کرتے ہیں تو رزق آتا ہے اس سے، تو تقوی چھوڑنے سے فقر و فاقہ آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اسے رزق ملتا ہے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ تقوی جب آتا ہے بندے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیتا ہے. جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2-3 ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایمان لا لیتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ بستی والوں پر ہم کیا کرتے، آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول کے چھوڑ دیتے. تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کی وجہ سے بندے کی دنیاوی زندگی میں برکت آتی ہے اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. مگر یہاں سوال یہ ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ رزق سے محرومی یہ گناہ کا ایک اثر ہے. اس کے لیے انہوں نے جو حدیث کے الفاظ پیش کیے مسند احمد کی حدیث ہے. اصل میں ہم نے اس حدیث کے تمام طرق کو دیکھا تو اصل میں دو باتیں ہمیں یہاں بنیادی بتانا آپ کے سامنے بہت ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ لمبی حدیث ہے. اصل میں ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، یہ نسائی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا یزید العمر الا یزید، کہتے ہیں اس میں کہ نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو ہے کیا آتی ہے، ترقی آتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے. اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ آیا کہ یہ گناہ جو ہے انسانی زندگی میں جو ہے رزق میں، انسانی زندگی میں رزق جو محروم ہو جاتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے. تو اب دیکھا جائے تو اس حدیث کا ہم کیا حکم لگائیں گے وہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن القیم ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کو لے جا کر ایک حدیث سے جوڑ رہے ہیں. اب علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو نابینا تھے لیکن دینی بصیرت اللہ نے بہت دی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ حدیث کا حکم کیا ہے، تو کہنے لگے بن باز رحمۃ اللہ علیہ ذکرہ ابن القیم فی الجواب الکافی والظاہر انہ لا بأس بسندہ. کہا کہ اس کی سند لا بأس سے مطلب قابل استدلال و قابل احتجاج ہے. لیکن محدث عصر کے جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 99 میں ہوا، تقریباً جو ہے کافی سال گزر چکے، انہوں نے جب ہم نے دیکھا کہ یہ حدیث جن کتابوں میں آئی ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو ہم کہیں گے اخرجہ ابن حبان وابن ماجہ والنسائی واحمد من ثوبان رضی اللہ عنہ
حدیث جو ہے ان کتابوں میں ہے، لیکن اگر سند کے ناحیے سے دیکھا جائے تو حدیث ضعیف ہے، لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث کے طور پر اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کہا لا تصح نسبتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی طرف حدیث طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے، جو حدیث آئی کہ نیکی انسان کے عمر میں اضافہ کرتی ہے، وہ پوری حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ پوری حدیث صحیح ہے، دون قولہ ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنے حدیث کے جملے ہیں سب صحیح ہیں، لیکن یہ جملہ ضعیف ہے۔ لیکن ہم کہیں گے سلف جو ہے ایک بات کہا کرتے تھے کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے۔ صالح العثیمی حفظہ اللہ جو ہے ان کا درس ہو رہا تھا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ علماء حدیث ضعیف کیوں ذکر کرتے ہیں، اس کو شرح کے بغیر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دو بڑے اچھے جواب دیے۔ کہا کہ یہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ علماء ضعیف حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، حدیث پڑھاتے چاہے بلوغ مرام ہو، کوئی بھی ہو کتاب ہو، اگر اس میں حدیث ضعیف ہے تو بیان کرتے ہیں اس میں۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے، صالح العثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں سلف کا طریقہ کار ضعیف حدیث کو پڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ضعیف حدیث کون سی ہے، لہذا اس سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا شاید ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم بھی تھا حدیث ضعیف ہے، لیکن شاید معنی کے اعتبار سے چونکہ حدیث کا معنی صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے، اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال اگر ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں محرومی کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجہ اس کے لیے کئی دلائل ہمیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال انسانی زندگی پر جو ہے گناہ کا اثر ہوتا ہے تو بندہ رزق سے محروم ہوتا ضرور ہے، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر وہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات تو طے ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، ذنب سے کیا مراد ہے، رزق سے کیا مراد ہے؟ ذنب سے چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رزق سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ آخرت کا ثواب، یعنی بندہ جب گناہ دنیا میں کرتا ہے آخرت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ بعض نے کہا کہ رزق سے مراد یہاں دنیا کا ثواب ہے۔ دنیا کا ثواب اگر مراد لیتے ہیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد مال ہے، صحت عافیت ہے۔ سوال یہ ہے گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو حدیث مان لیا جائے تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ گناہوں پر رہ کر بھی دنیا میں بہت زیادہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں، تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ حدیث مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بتایا گیا کہ انسانی زندگی میں تقوی کی وجہ سے برکت آتی ہے، صلہ رحمی سے برکت آتی ہے، اور تو وہاں اسی کی وجہ سے، اسی کے مد مقابل گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم دیکھیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کیسے کیسے وہ رزق سے محروم ہوتا ہے، دیکھتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر چھوڑنے کی وجہ سے بندے کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا نماز عصر چھوڑنے کی وجہ سے انسان کا مال، اس کی بیوی بچے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیوپار چھوڑ کر نماز نہیں جاتے بلکہ بیوپار میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے بیوپار میں لگے رہتے ہیں، نہ دنیا کی کمائی ہوتی ہے نہ آخرت کمائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رزق سے محرومی میں گناہ کیسے ہوتا ہے، اس کی صورت یہ بھی ہے کہ حرام کمائی کھاتے ہیں، تو لہذا یہ معلوم ہوا کہ حرام کمائی کمانے کی وجہ سے، دھوکے کی کمائی کمانے کی وجہ سے بندے کو جو رزق حلال ہوتا ہے اس میں مکمل طور پر جو ہے کمی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق ہمیں مقدر کیا ہے، اللہ نے جو بھی رزق لکھا ہے، اس رزق کو اگر پانا ہو تو صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے ہی پا سکتے ہیں۔ چنانچہ صحیح ترغیب میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کہا اللہ کے پاس جو بھی رزق ہے اگر اس کو پانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ معزز حضرات و خواتین،
ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اللہ تعالیٰ کم دے حلال دے بہتر ہے اس زیادہ سے جو انسان کو مقصد زندگی سے دور کر دے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور سلف صالحین کی عورتیں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ بڑی قناعت پسند، بڑی شاکرانہ، بڑی صابرانہ زندگی گزاری سلف کی عورتوں نے۔ اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ جو کمائی کماتے ہیں ذرا وہ دیکھیے کہ وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ ہم بھوکا رہنا پسند کر لیں گے لیکن آپ حرام رزق سے ہمارا پیٹ مت بھریے، ہم جو ہے بھوکے رہ جائیں گے لیکن جہنم میں جانا ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ سلف صالحین کی عورتوں کا جو ہے شکوہ جو ہے شیوہ ہوتا تھا۔ بہرحال اپنے پوری بات کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تقوی کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے استغفار کی وجہ سے بھی جو ہے دنیا اخروی ساری سعادتیں عطا کرتا ہے۔ بندہ جب گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر جیسا کہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ ضنکا کی تفسیر میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، عذاب قبر وغیرہ مراد لیا ہے، لیکن یہاں دنیاوی زندگی تنگ ہوتی ہے تو مکمل طور پر وہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں کی آفت سے بچائے اور ہمیں تقوی اور رزق کے اسباب کے جتنے رزق میں برکت کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اپنانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔